अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको खुश आमदीद है। तो मैं हूँ वकास अजीज़ और बड़े अहम आज मैं पॉइंट पे आपको लेके आया हूँ। मैं लेके जा रहा हूँ आपको, वो देख रहे हैं ये रास्ता, ये मेलोडी फूड स्ट्रीट ये इस तरफ का रास्ता है। इसी तरह मेरा एक और इंट्रो होगा जो रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में, दोनों का मुवाजना करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, पहले नंबर पर मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ये यहाँ पे लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ लगा रही है। दूसरा, यहाँ पे वेटर माफिया बहुत एक्टिव है, किसी भी नए दुकानदार को चलने नहीं देता। नंबर 3, यहाँ पे दुकानें सालों से बंद पड़ी हुई हैं। करोड़ों की मालियत की सीडीए के सफ़ेद हाथी को अगर पैसे ना दिए जाएं, चारा ना डाला जाए, तो कोई बंदा यहाँ चल नहीं सकता। नंबर 4, यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ इंतहाई मसाइल चल रहे हैं। नंबर 5, खाने के जो मयारात हैं उन पर भी बात होगी। नंबर 6, प्राइम लोकेशन है, लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग वो भी महाना बुनियादों पे नुकसान में जा रहे हैं। सारी सूरत हाल पे बात होगी, कंपैरिजन होगा रावलपिंडी फूड स्ट्रीट का और इस्लामाबाद फूड स्ट्रीट का। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ये मेलोडी फूड पार्क इस्लामाबाद का दाखिली दरवाज़ा है। इसका रंग रूप किसी ऐसी बेवा की मानिंद उजड़ चुका है जिसके खामद के मरे हुए मुद्दतों गुजर चुकी हो और घर में कोई पूछने वाला ना हो। यही हाल जब आप इस वीडियो के आगाज़ में देखते हैं तो ये एक नौब्याहता दुल्हन की तरह चमकता दमकता ये दरवाज़ा दिखाई देता है। इस दरवाज़े से जैसे ही आप इंटर होते हैं तो दाएं जानिब आपको 2 बड़े होटल्स नज़र आते हैं और उनके साथ फुटपाथ पर आप ये जो मेज़ें देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, इसके बारे में ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल ये हुई हैं कि सीडीए इंक्रोचमेंट जो इस वक्त एक सफ़ेद हाथी है, और ज़राए का ये कहना है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर सीडीए के अहलकार इतना बड़ा माफिया बन चुके हैं जो कि शायद रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोई और माफिया नहीं हो सकता। पुलिस भी इनके आगे बेबस दिखाई देती है, जबकि कमिश्नर जो किसी भी शहर का किसी भी इलाके का ज़िम्मेदार होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहाँ से हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि कमिश्नर ऑफिस में भी खुली दिहाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ से जो टेबल कुर्सियाँ उठा कर लेकर जाते हैं वो दुकान मालिकान जब उनको लेने जाएं तो उनसे बाकायदा डील करके 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक की डील्स की जाती हैं और जहाँ पे जितनी दिहाड़ी लग जाए वो लगा ली जाती है अंडर टेबल। उसका किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होता। इसके साथ जब आप वापस मुड़ते हैं तो ये जिस तरह आप सामने देख रहे हैं फूड स्ट्रीट शुरू होती है, तो पार्किंग में इतना गंद और इतनी यहाँ पे स्मेल है कि आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। और पार्किंग का मामला एक अलग माफिया है, एक अलग दास्तान है, उस पर मैं अपने अगले व्लॉग में बात करूँगा। जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो सामने आपको कुछ ब्रांड्स नज़र आते हैं। अब इनकी बाहर जो कुर्सियाँ इतने बड़े शामियाने लगा कर पड़ी हुई हैं, तो मेरे ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि यहाँ से भी, इन दुकानों से भी माहाना हज़ारों रुपये की दिहाड़ियाँ जा रही हैं। स्टेयर्स जैसे ही चढ़ते हैं तो मेलोडी फूड पार्क का आगाज़ होता है। इस मेलोडी फूड पार्क के आगाज़ की अगर इब्तदाई दिनों की बात की जाए तो ये इतना खूबसूरत था। यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांड्स मौजूद थे कि दीगर शहरों से लोग जो है यहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे, दोस्त अकारिब के साथ आते थे, फैमिलीज आती थी और यहाँ पे बाकायदा गैदरिंग्स होती थी और दुकानदार भी खुशहाल थे। लेकिन जो ज़राए ने यहाँ कन्फर्म किया है कि कुछ ऐसे अनासिर जिनका काम ही कब्ज़ा माफिया है, जो हैं ही शरपसंद, उन्हें यहाँ पे बाकायदा सीडीए के इन जो करप्ट अफसरान हैं, जो राशि अफसरान हैं, उन्होंने एडजस्ट करवाया और उनके हाथ में इसकी पार्किंग दी गई। उस माफिया के हाथ में दुकानों का तमाम सेटअप दिया गया, पर्ची सिस्टम शुरू किया गया। और फिर सबसे बढ़कर यहाँ पे जो गलत सिस्टम दिखाई दे रहा है वो ये कि अगर आपकी दुकान नीचे है तो आपके टेबल ऊपर पार्क में है और उन टेबल्स के ऊपर भी आपके गुंडे वेटर खड़े हैं। ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज़राए ने ये चीज़ कन्फर्म की है कि वेटर अपने मालिकान के साथ मिलकर अगर यहाँ पे कोई फैमिली आकर बैठती है और वो उनकी दुकान से कुछ नहीं लेती, उनके मेन्यू से कुछ नहीं लेती, तो वेटर उससे इंतहाई बदतमीज़ी करते हुए वहाँ से उठा देते हैं। बिलों में तो नाजायज़ फरोशी एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ की जो सर्विस है वो मालिकान के अपने ज़ाती मफादात की वजह से बहुत ही ख़राब हो चुकी है और वेटर माफिया को यहाँ पे खुली छूट है, खुली लगाम है। ये जो टेबल आप यहाँ देख रहे हैं, इस पार्क के आगाज़ में यहाँ पे ये टेबल कोका कोला की जानिब से गिफ्ट किए गए थे। आज इन टेबल्स की आप हालत देखें, यहाँ जो कुर्सियाँ हैं उनकी हालत देखें, और फिर ये जो आप तंबू बनाते हैं, शामियाने लगे देख रहे हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी अपनी जेब से ये पैसा लग रहा है। जबकि ज़राए ने मुझे ये चीज़ कंफर्म की है
کہ ہر سال جو ہے وہ مارکیٹنگ کے نام پر اور اس کی تمام سیٹلمنٹ کے نام پر کروڑوں روپے کا نہ صرف فنڈ کا اجرا ہوتا ہے بلکہ مختلف کمپنیز باقاعدہ اپنی جانب سے مختلف آفرز بھی دیتی ہیں جسے سی ڈی اے کے اہلکار خانہ پوری میں ختم کر دیتے ہیں. اور یہاں کا جو مقامی دکاندار مافیا ہے جس میں سی ڈی اے کا جو مین پارک ہے اوپر والا اس سے ہٹ کر نیچے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک پورا اکٹھ کیا ہوا ہے, پورا اتحاد بنایا ہوا ہے اور اس میں یہ کسی بھی نئے دکاندار کو کسی بھی نئے برانڈ کو نہیں چلنے دیتے. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے, یہاں ویٹر مافیا کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے کی جو ناجائز فروشیاں ہیں اور کئی اہم جو برانڈز کے مالکان ہیں جو دکانیں اب بند پڑی یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے مالکان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا تنگ کیا گیا, ہم سے اتنا بھتہ لیا گیا, ویٹرز کے ذریعے یہاں پہ ہمیں فلاپ کیا گیا جس کی وجہ سے مجبوراً ہم یہاں پہ لاکھوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد جانے پہ مجبور ہوئے. اسلام آباد کا سب سے بڑا یہ فوڈ پارک, سب سے بڑا جو ایک فوڈ کا مرکز ہے, فوڈ چین ہے, اگر اس کی یہ صورتحال ہے اور اس کو تباہ کرنے میں سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں. آئندہ آنے والے ویلاگ میں ان تمام لوگوں کے نام آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ کن کن لوگوں سے ماہانہ بنیادوں پہ کتنی منتھلیاں لے رہے ہیں اور یہاں کا جو دکاندار ہے, یہ جو تاجر ہے, وہ کس طرح پس رہا ہے. حکومتی ٹیکسز اپنی جگہ ہیں, مہنگائی اپنی جگہ ہے, روزانہ ہزاروں روپے کی جو دہاڑیاں ہیں یہاں پہ کام کرنے والے ورکرز کی وہ اپنی جگہ ہیں, اور اس سے بڑھ کر جو بیچاروں کو 500,000 روپے کی تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے وہ بھی سی ڈی اے کے راشی کرپٹ اور بدکردار جو لوگ ہیں, اہلکار ہیں, وہ لے کر اڑنچو ہو جاتے ہیں. اس ساری صورتحال پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے. چیئرمین سی ڈی اے کے سامنے یہاں کے جو میرے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بار بار فریاد کر چکے ہیں, لیکن چیئرمین سی ڈی اے ایک سفید ہاتھی ہے جس کا کام ہی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہ کو انڈر پاس کے اوپر کیا کچھ ہوا, اور اس میں پھر نور الامین مینگل کے حوالے سے جو خبریں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. سی ڈی اے کا جو سینڈیکیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی بورڈ ہے اس میں جو لوگ جو ممبرز ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. سی ڈی اے نے اسلام آباد میں لینڈ گریبنگ کے حوالے سے, لوگوں کو تھریٹ کرنے کے حوالے سے, G6 G7 میں جو ان کے اپنے کوارٹرز حکومت کی طرف سے ملے ہوئے ہیں ان کو ڈبل سٹوری کرنے میں کس طرح کے کردار ادا کیے ہیں. یہ ساری فائلز آئندہ, یہ سارے پنڈورے باکس آئندہ آنے والے دنوں میں کھولنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم میرا ساتھ دیجئے. اور یہ جتنی بھی تاجر برادری ہے وہ اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہے میلوڈی فوڈ پارک کی. ان کے کاروبار کروڑوں کے تباہ ہو رہے ہیں اور وہ بیچارے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آباد میلوڈی فوڈ پارک کو اگر بچانا ہے سی ڈی اے کی اس ناجائز کرپشن سے اور انکروچمنٹ کے نام پہ جو تھریٹ ہے اور جو اس حوالے سے لوگوں کو جان سے مارنے کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں, ان کے کاروبار تباہ کرنے کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں, وہ الگ حقائق ہیں. اس پہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی سٹوریز میں وہ بریک کروں گا. ذرائع نے جو چیزیں مجھے کنفرم کی ہیں, اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لیتے ہیں تو ہم عدالت میں جا کر انہیں پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی اب اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. تمام صحافی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو سی ڈی اے نے یہ جو ناجائز فروشی شروع کی ہوئی ہے ان اہلکاروں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع نے کنفرم کیا کہ F10 میں جو فوڈ ہب بنا ہے, چونکہ F10 ایک ایسا مرکز ہے جو پوش مرکز ہے, وہاں سے بھی کروڑوں روپے کی دہاڑیاں آ رہی ہیں, اور اس مرکز کو کامیاب بنانے کے لیے G6 کی اس میلوڈی فوڈ پارک کو تباہ کر دیا گیا ہے. آئیے اب چلتے ہیں اسلام آباد فوڈ پارک سے راولپنڈی فوڈ پارک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی اچھی مینجمنٹ ہے, وہاں پہ کتنے اچھے برانڈز بیٹھے ہوئے ہیں. جی دوستو, اسلام آباد فوڈ اسٹریٹ کا حوالہ آپ نے جانا. اب میرے اثر پہ یہ داخلی دروازہ ہے راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ کا. راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ میں نہ ویٹر مافیا آپ کو ملے گا, نہ یہاں پہ سی ڈی اے مافیا آپ کو ملے گا, نہ یہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, ایسی مینجمنٹ ملے گی جو اس کی تباہی کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھے. یہاں پہ بھی ایشوز یقیناً ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگمگ کرتے آپ کو نیون سائنس نظر آ رہے ہیں, اور یہ پوری مارکیٹ جو نظر آ رہی ہے. ابھی چونکہ شام کا آغاز ہوا ہے اتنا رش نہیں ہے, لیکن یہاں پہ روزانہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہاں کی مینجمنٹ ہے, اور یہاں پہ جو برانڈز بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. سی ڈی اے نے ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں, اور سی ڈی اے نے محنت کر کے اسلام آباد فوڈ اسٹریٹ کو تباہ کیا ہے. اور دوسری چیز جو بڑی اہم بات, F10 کی فوڈ اسٹریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور سائڈ پہ جو دیہڑیوں کے کارنرز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سی ڈی اے نے اس فوڈ اسٹریٹ کو, اتنی قیمتی جگہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جیسا کہ میں نے اپنے دوسرے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ باقاعدہ ایک اب ہب کا مرکزی ہب بن چکا ہے, اور یہاں پہ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے برانڈز اور بڑے بڑے جو فوڈ برانڈز ہیں
وہ موجود ہیں، بٹ کڑائی ہے، خیبر دربار ہے، اور پھر اسی طرح یہاں کی ایک خوبصورتی یہ ہٹس ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ داخلی دروازے سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ہٹس ہیں جس میں آئس کریم کا ہے، چائے کا ہے، دیگر. اور تو یہ ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں، اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ ہے. یہاں دیگر ایشوز تو ہوتے ہیں جب میچز ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنا ویل مینیج اور ویل آرگنائز کیا گیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کھانے کی اچھی جگہ پر آئے ہیں. ناظرین، اسلام آباد فوڈ پارک اور راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ دونوں کا حوالہ آپ نے جانا. دونوں میں صرف اور صرف ایک فرق ہے، وہ ہے نیت کا اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کا. یقیناً اسلام آباد فوڈ پارک کی تباہی کا براہ راست ذمہ دار سی ڈی اے ہے، اور ذرائع نے جو چیزیں کنفرم کی ہیں آئندہ آنے والے ولاگز میں بہت سی فائلز اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے نے جس طرح لینڈ گریبنگ اور دیگر مافیاز کو شہر میں ایکٹیو کر کے شہر اقتدار کا حسن تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور یہاں کے غریب پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. یہاں کا مزدور 3 ٹائم کے اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے مجبور ہو چکا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم راولپنڈی فوڈ پارک کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پہ ایسی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.